رسولوں کو مانو۔ اب ان کا عجیب حال ہے، مودودی صاحب کا ایک پیچھے مضمون ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ محمد کیوں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ پوچھیں تو پوچھیں عیسائیت کہاں سے آ گئی؟ جب آدم سے تم مانتے ہو خود بھی کہ ہر نبی آیا شریعت لے کر آیا، رسول اللہ بھی شریعت لے کر آئے کہ عقیدے کے ساتھ شریعت بھی ہونی، درمیان یہ پولوسیت کس طرح گھس گئی جو کہتی ہے صرف عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسیح اللہ کا بیٹا، شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت لانا۔ اور بدعت گروہ تو تم بدعتی ٹولہ جنہوں نے سارے انبیاء سے ہٹ کر ایک راستہ نکالا۔ اسلام تو کہتا ہے سارے رسولوں کا ایک ہی طریقہ، عقیدے درست کرو اور شریعت پر عمل کرو۔ تو فرمایا اللہ کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین خدا نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، نجات ہو جائے گی۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ کئی نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے اور وہ ایک اللہ ہی واحد خدا ہے۔ سبحان ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اس نے اولاد کیا کرنی ہے، اولاد اس کی شان نہیں، بری بات۔ دہلی میں مناظرہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا، کئی دن بحث ہوتی رہی، علماء دلیلیں دے اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو ایک بٹیارہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا اگر مجھے اجازت تو میں بات کروں۔ انہوں نے کہا کرو۔ اس نے کہا بٹیارے نے، دیکھے نا بات وہی تھی جو قرآن کہتا ہوا هو الغنی، اللہ کو اولاد، مگر سادہ انداز میں اس نے بیان کی۔ اس نے کہا پادری صاحب میں اللہ کا بنایا ہوا ہوں، میرے اتنے بیٹے ہیں، 10-11 اس نے بتایا۔ اللہ نے جنا تو ایک کے بعد بس ہو گیا۔ علماء کو بات سمجھ میں آئی کہ اگر تو اولاد اللہ کی شان کے لائق ہے تو زمین بھر جانی چاہیے، بیٹے ہی بیٹے ہوتے، پھر ایک بار پر ختم، اور اگر نہیں شان کے لائق تو پھر ایک بھی۔ اللہ کو بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے مرنا ہے کہ کوئی وارث چاہیے، بوڑھا ہونا ہے کہ کوئی امداد کرے گا، کمزور ہے کہ میری دشمنوں کے مقابلے میں کوئی حمایت کرے گا۔ اسی لیے جہاں کہتا نا قرآن کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہاں ساتھ ہی کہتا اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، بتاؤ نا کیا، کیوں بیٹے جانتا رہے ہو؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، خدا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ بیٹے جنے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بیٹے نہیں، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، فرشتے ہیں، نبی ولی، وہ غلام ہے اس کے، لہو ملکیت کا ہے کہ وہ مالک ہے، یہ ساری اس کی ملکیتیں ہیں، نہ اس کی خدائی میں شریک ہیں، نہ حصہ دار ہیں، نہ بیٹے، غلام ہے اس کے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ساری دنیا کے کام سنوارنے کے لیے کافی ہے، اس کو کسی حمایت یا امدادی کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔